السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک آج دوست ملا جوس شاپ پہ، وہاں پہ بتایا کہ ایک مڑیچا ہندو تھا، تو وہ کلمہ پڑھا اس نے دیوبندیوں کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا، پھر اس کو گھیر لیا گیا۔ دیوبندی بریلوی عوام نے کہا آپ جو ہے بریلوی مسلمان بن جائیں، اہل حدیث عوام نے کہا کہ اہل حدیث مسلمان بنے۔ تو اس نے کچھ دنوں کے بعد کہا کہ میرے ہاتھ کھڑے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کلمہ پڑھ کے میں کس مسلک کے ساتھ رہوں۔ اس نے اپنے بڑا معاملہ اوپر تک چلا گیا، ذمہ دار کافی باتیں ہوئیں۔ اس کے بعد کہا کہ اس نے انڈیا میں رابطہ کیا، رابطہ کرنے کے بعد اس نے کہا کہ میں انڈیا جا رہا ہوں، تو میں بس آپ کا اور میرا اللہ حافظ، رب راکھا۔ تو وہ تقریباً 1 مہینے کے اندر واپس چلا گیا۔ کلمہ اس نے چھوڑ دیا، دوبارہ ہندو بن گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہماری ناسمجھی، بے عقلی۔ بھائی اسلام میں تو داخل ہو چکا ہے، بعد میں جب وہ نمازیں پڑھے گا، باقی فرائض ادا کرے گا، تو اس کو جستجو ہو جائے گی کہ میں کیسے کروں، ایسے کرنا ہے، نہیں کرنا، قرآن و سنت کو فالو کرنا ہے، کیا کرنا ہے۔ تو وہ بات کی بات ہے، ایک بندہ مسلم نہیں، اس کو مسلمان بنایا، تو پھر واپس چلا گیا ہماری وجہ سے۔ ایک بندہ جس کو ابھی نماز کا پتہ نہیں، اسے کہیں یہ فلاں گستاخ ہے، فلاں بے ادب ہے، فلاں مشرک ہے، فلاں کافر ہے، تو وہ کیا کہے گا؟ اس نے کہا بھی ہے، کہا کہ میں پھر وہاں پہ اچھا ہوں، وہیں مجھے رہنا چاہیے۔ اللہ پاک معاف فرمائے، اور عقل کے ناخن لینے چاہیے جو نام نہاد مسلمان ہیں۔ ہمارے اکابرین اسلاف کو دیکھ کر کلمہ پڑھتے تھے، ہمارے کردار کو دیکھ کر کلمہ چھوڑنے کو تیار ہیں۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ پاک ہمیں جو ہے علماء سے پوچھ کر دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں ہمارے پاکستان میں تقریباً جو ہے ہندو رہتے ہیں، اور پاکستان میں رہنے کے لیے ان کو جو ہے ان کی تحفظ کی ذمہ داری پاکستان کے ذمہ ہے، اور اسی طرح ہمارے بھی ذمہ ہے۔ اب جب اس کو دین سے لگاؤ، محبت ہو جاتی، تو پھر جس نہج پہ چلتا، پھر سمجھ رکھتا۔ آپ نے تو مل کر اس کو محبت دینی چاہیے تھی، نہ کہ نفرت دی آپ نے۔ اس کا نتیجہ دیکھا، نتیجہ برا نکلا۔ تو اسی لیے اللہ پاک ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ پاک ہمیں جو ہے صحیح معنی میں مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔